الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، آثار قیامت کے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کافی پسند کیا ہے اور بہت ساری ای میلز، کالز اور ایس ایم ایس موصول ہوئی ہیں جس میں یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ اس پروگرام کی سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز جلد از جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی اس خواہش اور فرمائش اور حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ کل ہماری گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے بالکل قریب لوگوں کی کیا حالت ہوگی، تو آئیے وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کسی ایسے شخص پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ ایک شخص نے گاہک کو دکھانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، وہ ابھی معاملہ طے بھی نہ کر پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر چلے گا اور ابھی اس کو استعمال بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ بھی نہ ہونے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ تک بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل کی طرح لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے اور قیامت یک آ جائے گی، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت 40، بلکہ قیامت ان پر اچانک آ پہنچے گی، سو ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں ناظرین کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقعد کی موت کے بعد 30 سال گزرنے نہیں پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ مشہور محدث امام حاکم لکھتے ہیں کہ پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، اس کے بعد روحیں قبض ہوں گی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روح قبض کر لے گی، اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے، اور یہ لوگ گدھوں کی طرح جمع کیا کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل علیہ رحمہ میں ہے کہ پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال یوں ہے کہ یوں ہوگا کہ پورے دن کی اس گابھن یعنی حاملہ اونٹنی کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت انتظار میں ہوں کہ دن یا رات نہ جانے کب بچہ جن دے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی علامات اور کیفیات تفصیل سے بیان کر دی۔ 25 پروگرامز
بلکہ 26 پروگرامز غالباً ہم نے کی ہیں، جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو علامات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ آپ تک پہنچا دی جائیں، چاہے مفہوم کی شکل میں، چاہے من و ان۔ اگر اس کو پیش کرتے ہوئے اور اس پروگرام کو آپ کے سامنے گفتگو کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی روایت ایسی بیان کر دی گئی ہو جس سے یقیناً ظاہر ہے کہ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے دل دہل جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہم آگے جانے کی تیاری کر لیں۔ تیاری نہیں ہے ہماری ناظرین، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر امتحان کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے جو کمرہ امتحان میں بغیر تیاری کے چلا جاتا ہے۔ خالی کاپیاں دے کر کوئی پاس تھوڑی ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے اعمال سے کاپیاں نہیں بھری ہوئی ہوں گی، اچھے اعمال سے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر نظر کرم بھی نہیں ڈالے گا۔ ویسے تو یہ اس کی پریولیج ہے، اس کا استحقاق ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں اس کی نظر کرم پر گفتگو بھی کرنے والے؟ وہ چاہے تو طوائف کو بھی بخش دے جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، وہ چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی بخش دے، یہ اس کی پریولیج ہے، یہ اس کا اختیار ہے، ہم اس پر نہیں بول سکتے۔ لیکن جو طریقہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان سے ملا ہے، ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے آنے والے وقت کی اور اس آنے والے دن کی جو حقیقت ہے، جو حتمی ہے، جو ضروری ہے، جو ظاہر ہو کر رہے گا، اس کی تیاری کی جائے۔